نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، الحمد للہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم تصوف اور تعلیمات صوفیہ پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلی چند نشستوں سے جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے لفظ تصوف اور صوفی اور صوفیاء، ان سب الفاظ کا لغوی اشتقاق اور معنوی استحقاق، یعنی لغت اور معنی کے اعتبار سے اور اتباع اور تشبہ، مشابہت اور مماثلت کے اعتبار سے وہ کون سے عوامل ہیں، کون سے احوال ہیں اور کون سے لفظی مادے ہیں جن میں سے تصوف کے لفظ کو اور صوفیاء کے لفظ کو اخذ کیا گیا، اور تابعین اعظام اور تبع التابعین ان کے اس مبارک دور میں جو خیر القرون میں سے ہیں، ان میں تابعین نے اور اتباع التابعین نے ان کو یعنی خاص اس دور کے زاہد، عابد، عارف، متقی اور صاحبان ورع لوگوں کو یہ جو ٹائٹل دیا اور ان کے شعار زندگی کو یہ جو عنوان دیا گیا تصوف کا، اور اس طبقے کو صوفیاء کے لقب کے ساتھ تابعین اور اتباع التابعین کے دور میں پکارا گیا، تو ہم ان لفظی مادوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور ان احوال و صفات کا بھی ذکر کر رہے ہیں جن کے ساتھ تتبع اور تشبہ کی بنیاد پر یہ الفاظ، اصطلاحات اور ٹائٹلز وجود میں آئے۔ اس ضمن میں پچھلی نشست میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے الصفا جو لفظ ہے کہ اگر تصوف اور صوفیاء کا معنوی اشتقاق الصفا سے قبول کیا جائے، جیسا کہ بہت سے ائمہ تصوف نے اس کو معنوی اور صفاتی تشبہ اور اس استحقاق کی بنیاد پر بیان کیا، تو اس کی تائید میں نے کئی احادیث آپ کو پیش کی تھیں، مسند امام احمد بن حنبل سے، سنن ابی داؤد سے، اور اس طرح بہت سی دیگر احادیث کی کتب سے۔ آج ہم مسند ابو یعلا کی روایت سے اور امام حاکم کی المستدرک کی روایت سے اس حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، صرف اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ یہ لفظ تصافو جو تصوف اور صوفیاء کے ٹائٹل کی صفتی، عملی، خلقی اور معنوی بنیاد بنا، اس کا جائزہ اس حدیث نبوی سے لیا جا سکے تو گویا یہ حدیث نبوی سے معنن ماخوذ ہے تصوف اور صوفیاء کا ٹائٹل۔ مسند ابو یعلا میں اسناد حسن کے ساتھ یہ حدیث حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور مستدرک میں امام حاکم نے اسے
اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے خطاب کیا متوجہ ہو کر، اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا، اے لوگو، یعنی صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے مخاطب تھے، میری بات کو دھیان سے سنو اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو اپنے عقل اور فہم کے ساتھ، اور اس کو اچھی طرح جان لو کہ ان للہ عز وجل عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں اور ایسے ہوں گے میری امت میں جو نہ تو انبیاء ہیں اور نہ شہداء۔ یغبطہم النبیون والشہداء علی منازلہم وقربہم من اللہ، مسند احمد بن حنبل کی حدیث میں علی مجالسہم وقربہم من اللہ کا لفظ آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب خاص میں جو نشستیں ان کو عطا فرمائے گا، اور اپنے قرب خاص میں یہاں ان کے بیٹھنے کی باوقار اور باعزت جگہیں عطا فرمائے گا، اس کی وجہ سے خود انبیاء اور شہداء بھی ان کے نصیب پہ رشک کریں گے کہ نبوت اور شہادت کا مرتبہ نہ پانے کے باوجود، یعنی نبی اور شہید نہ ہونے کے باوجود، اللہ رب العزت نے انہیں اپنے قرب خاص میں ان عظیم المرتبت نشستوں پر جگہ دی اور اپنی قرب خاص میں بٹھایا ہے عزت و منزلت کے ساتھ، جہاں انبیاء علیہ السلام اور شہداء کرام اور صدیقین بیٹھے ہوں گے۔ اس پر پھر الفاظ ہیں فَجَثَا رَجُلٌ مِّنَ الْأَعْرَابِ مِنْ قَاسِيَةِ النَّاسِ، وہی مضمون ہے۔ پھر ایک اعرابی شخص اعرابی آ گیا، وہ کھڑا ہوا، وَأَلْوَىٰ بِيَدِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے اس نے عرض کیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ناس من الناس لیسوا بانبیاء ولا شہداء، عجیب بات ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہ تو انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، یغبطہم الانبیاء والشہداء علی مجالسہم، مگر ان کو قیامت کے دن قرب الہی میں ایسی مجالس پر، ایسی نشستوں پر بٹھایا جا رہا ہے کہ خود انبیاء اور شہداء بھی ان کی اعلیٰ نصیبی اور خوش بختی پہ رش کر رہے، علی مجالسہم وقربہم من اللہ، اور اللہ کے حضور ان کے قرب پر رش کر رہے ہوں گے۔ یہ بات کہہ کر پھر عرض کیا انعتہم لنا وجلہم لنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صفہم لنا وشکلہم لنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس روایت میں یہ الفاظ ہیں صفہم لنا شکلہم، یہ مختلف روایات میں مختلف الفاظ آئے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ان کی مزید تعریف ہمیں بیان کیجئے، ان کو ڈیفائن کیجئے، ان کی شناخت بیان کیجئے، مزید وضاحت کے ساتھ ہمیں سمجھائیے کہ وہ خوش نصیب کون ہیں، ان کی مزید صفات بیان کیجئے، صفہم لنا شکلہم، ان کی کیا شکل و صورت ہوگی، ان کا عنوان کیا ہوگا، پہچان کیا ہوگی، ان کے اوصاف اور ان کی صفات کیا ہوں گی، ہمیں ان کو اور وضاحت کے ساتھ بیان کیجئے۔ فسر وجہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسؤال الاعرابی، تو اعرابی کے سوال پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور چمک اٹھا، تمتما اٹھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ناس من افناء الناس ونوازع القبائل، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مختلف لوگوں کے طبقات میں سے اور مختلف قبائل میں سے ان کا تعلق ہوگا، کوئی کہیں سے، کوئی کسی قبیلہ سے، کوئی کسی قوم سے، کوئی کسی نسل سے، کوئی کسی علاقے سے وہ لوگ ہوں گے۔ لم تصل بینہم ارحام متقاربۃ، مگر ان کے درمیان باہمی کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کی قربت چاہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا کریں، کوئی خونی رشتہ۔ اور بعض دیگر روایات میں یہ بھی ہے کہ مالی رشتہ اور کاروباری لین دین بھی نہیں ہوگا ان کے درمیان۔
تحابوا فی اللہ و تصافوا، وہ صرف اللہ کی وجہ سے ایک سے دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، جیسے جیسے لوگوں کی خبر ہوگی ایک دوسرے سے محبت کریں گے صرف اللہ کے لیے، اور پھر اس محبت میں ان کے جو دلوں میں ہے وہ الصفا یعنی صفائے قلب خوب ظاہر ہوگی، اور ان کے دل ہر قسم کے حسد سے، بغض سے، اناد سے، حرص اور لالچ اور دنیاوی غرض و غایت سے ان کے دل کلیتاً پاک ہوں گے، طاہر اور مطہر ہوں گے، تو ان کی طہارت باطنی اور صفائے قلبی انہیں نصیب ہوگی اللہ کی وجہ سے اس محبت کے اندر۔ یہ وہ بنیاد ہے تصافو جس سے طبقہ صوفیہ وجود میں آیا، صفائے قلب پیدا کرنے والا، دلوں کو اور باطن کو اللہ کی محبت میں اور اللہ کی وجہ سے اللہ کے بندوں کی محبت میں اور بندوں کے ساتھ محبت میں ان کے دل ہر قسم کی کدورت سے پاک اور صفا سے معمور ہو جائیں گے۔ یدع اللہ لہم یوم القیامت منابر من نور، ان کے صفائے قلب کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت انہیں یہ درجہ دے گا کہ قیامت کے دن ان کے لیے نور کے ممبر بچھا دیے جائیں گے کہ وہ ان ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ فَيَجْعَلُ وُجُوهَهُمْ نُورًا وَثِيَابَهُمْ نُورًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نور بنا دے گا، ان کے کپڑوں کو، لباس کو نور بنا دے گا۔ يَفْزَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْزَعُونَ، قیامت کے دن جب لوگ سارے پریشان حال ہوں گے اور نفسا نفسی کے عالم میں چیخ و پکار کر رہے ہوں گے اور اپنی گھبراہٹ کا اظہار کر رہے ہوں گے، مگر ان پر کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی اور کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ یہ بات فرما کر پھر آقا علیہ السلام نے ان کو نشاندہی کی اور فرمایا ہم اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ لوگ اللہ رب العزت کے اولیاء ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ان دونوں کتب میں سند صحیح کے ساتھ بھی اور سند حسن کے ساتھ بھی روایت ہوئی ہے۔ میں یہ سارے ریفرنسز اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک تو تصوف کی ایک ایک کتاب کے مقام و مرتبہ کا بھی پتہ چل جائے، ائمہ تصوف کا علم دین اور علم شریعت میں ان کا اتھارٹی ہونا بھی پتہ چل جائے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ علوم شریعت اور علوم دین اور علوم حدیث کے کس کس درجے کا امام اور علامہ ان کو بطور سند کوٹ کرتا اور ان کی روایات کو لیتا ہے۔ اب علامہ ابن تیمیہ کو کوٹ کر رہا ہوں، ان کی کتاب الاستقامہ میں تو بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اپنے چچا ابو النجیب سہروردی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا، اور میرے چچا اور ان کے شیخ حضرت ابو النجیب سہروردی اکثر نماز ان کے جوار میں ان کی خدمت میں جا کے پڑھتے، مجھے وہ لے گئے، میں متذبذب تھا اب علوم پڑھنے کے بعد کہ مزید علم کلام میں یہ کتاب پڑھوں یا یہ کتاب پڑھوں، کون سی کتاب پڑھوں علم کلام میں؟ کہتے یہ میں گیا کہ جب نماز سے فارغ ہوں گے تو پھر میں عرض کروں گا حضرت کی خدمت میں، یا میرے شیخ میرے چچا پوچھیں گے کہ یہ میرا بیٹا اور بھتیجا ہے، تو حضور آپ فرمائیے کہ کون سی کتاب علم کلام اور علم العقائد میں پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے؟ نماز کے بعد پوچھنا تھا۔ فرمایا جو ہی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ابھی گفتگو نہیں کی تھی، یہ علامہ ابن تیمیہ کی میں کوٹیشن دے رہا ہوں الاستقامہ سے، تو فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ ابھی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے بات نہیں کی تھی کہ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا نام لکھتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں قطب العارفین الشیخ عبد القادر الجیلی، قطب العارفین۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے اولیاء کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں، کہ قطب العارفین سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی پیچھے متوجہ ہوئے اور شہاب الدین عمر سہروردی کو مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ بیٹے نہ اس کتاب سے آخرت ملے گی نہ اس کتاب سے آخرت ملے گی جو پوچھنے آئے ہو، اس کتاب کو پڑھو جس سے دل کا حال صاف ہو جائے اور آخرت میں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ اور یہ کہہ کر علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف کے ذریعے ان کے دل کا حال معلوم کر لیا۔ یہ تھا تصوف کے بارے میں ان جلیل اور قدر ائمہ کا نقطہ نظر اور عقیدہ، اور ان کی کتب کے بارے میں اور ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں، اور اس طرح وہ بیان کرتے تھے ان کا تذکرہ، القاب کے بغیر نام نہیں لیتے تھے۔ یہ تفصیلات ایک ایک کتاب کے ذریعے انشاءاللہ اپنی اپنی باری پر آگے آئیں گی۔ تو میں نے
شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ اور ان کی کتاب عوارف المعارف کا مقام و مرتبہ اس لیے بیان کیا کہ انشاءاللہ اگلی نشست میں اب ہم اس کتاب کا مطالعہ لفظ تصوف کے معنی اور اس کے لغوی اشتقاق سے شروع کرنے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔